السلام علیکم. ڈاکٹر حسیب, کنسلٹنٹ پلمالوجسٹ. کچھ دن پہلے میں نے آپ سے اینٹی بایوٹکس کے بارے میں بات کی تھی. اینٹی بایوٹکس کا مس یوز, اس کے بارے میں نے بات کی تھی آپ لوگوں سے کہ اینٹی بایوٹکس کا کتنا مس یوز ہو رہا ہے اور کہاں کہاں ہو رہا ہے. آج میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ اس کو ہم سٹاپ کیسے کر سکتے ہیں, اینٹی بایوٹک کا مس یوز کیسے سٹاپ ہو سکتا ہے. اب پہلی ویڈیو میں جہاں میں نے نشاندہی کی تھی کہ کہاں کہاں پہ مس یوز ہو رہا ہے, انہیں جگہوں پہ ہم ان کو سٹاپ کر سکتے ہیں. کیسے؟ اس میں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اپنے گھر سے. گھر سے مطلب یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس کیونکہ لوگ بہت فریکوینٹ استعمال کرتے ہیں, گھر سے ہی جب بھی ہلکا پھلکا بخار ہو تو وہ گھر میں ہی اینٹی بایوٹک لینا شروع کر دیتے ہیں. تو وہیں سے ہی ہم نے اسٹاپ کرنا ہوگا اس کو. گھر کا مطلب ہے کہاں پہ اگر کوئی اینٹی بایوٹک پڑی ہے کسی بھی بیماری کے لیے, کسی بھی انفیکشن کے لیے, تو اس کو آپ خود سے یوز مت کریے. نمبر 1, اگر آپ نے اسٹارٹ کر ہی دی ہے تو اس کا ڈوز جو ہے پراپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈوز پراپر ہونا چاہیے, اور کتنے دن تک لینی ہے یہ بھی پراپر ہونا چاہیے, کتنی تک لینا ہے. اور یہ اینٹی بایوٹک خدا نخواستہ اگر بچ جائے تو یہ ایسا نہ ہو کل کسی اور کو بخار ہو وہ اسی اینٹی بایوٹک کو پھر وہ بندہ استعمال کر لے. فرسٹ یہ ہے. اس سے امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیجین, یعنی صفائی, جو کہ نصف ایمان ہے, جس سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ہم اپنے گھر کے اگر ہائیجین کو مینٹین کر لیں, صاف ستھرا رکھیں گھر کو, مکھیوں سے, مچھروں سے, گندے پانی سے, ٹھیک ہے, اور بھی جو بھی صفائی کے سارے طریقے ہیں جو وہ سارے ہم اپلائی کر لیں تو بہت ساری بیماریوں سے, ہیپاٹائٹس سے, ٹائیفائڈ سے, ملیریا سے, بار بار زکام ہونے سے, گلے خراب ہونے سے, نمونیا ہونے سے, ٹی بی ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ہائیجین کو مینٹین رکھیں. اور دوسری چیز ہے کہ ہم ویکسینیشن کو پروموٹ کریں. ویکسینیشن یعنی بچوں کو ویکسینیٹ ضرور کریں. اب کن کن بیماریوں کے لیے ویکسینیٹ کرتے ہیں, وہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پولیو کی ویکسین لگتی ہے, ٹی بی کی ویکسین لگتی ہے, بہت ساری ہے جو آپ کو ہاسپٹل والے ایک کارڈ دیتے ہیں, اس کے مطابق مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, 15 مہینے کے بعد. تو اگر آپ ویکسینیٹ کریں گے بچوں کو تو جو ہم جتنی ساری اینٹی بایوٹکس کی جو ہم مس یوز کر رہے ہیں, جیسے ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے ہم ایموکسل اور سیکلور اور پتہ نہیں کیا کیا اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, تو وہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کا بچہ اگر ویکسینیٹ ہوگا, اس کو ٹیکے لگے ہوں گے, تو آپ کو زیادہ فکر نہیں ہوگی کہ ان کا سینہ خراب نہیں ہوگا, اس کو کوئی خطرناک بیماری نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, تو سب سے امپورٹنٹ ہائیجین, دوسرا ویکسینیشن, تیسری چیز یہ ہے کہ آپ گھر میں خود سے اینٹی بایوٹک یوز مت کریے. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جیسے ہی اگر آپ محلے کے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نزدیک کلینک پہ جاتے ہیں, گاؤں میں کہیں جو بھی آپ کے پاس سہولت اویلیبل ہے وہاں جاتے ہیں, تو وہ بندہ جو آپ کو ٹیکے لگائے گا آپ اس سے بچیے. آپ ان سے پوچھیے کہ آپ ہمیں کیا لگا رہے ہیں اور کیوں لگا رہے ہیں اور ہم کب تک استعمال کریں گے. کیونکہ وہاں پہ جو بھی ڈسپینسر ہے, ٹیکنیشین ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے, اس کے پاس اتنی نالج نہیں ہے کہ آپ کو وہ پراپر اینٹی بایوٹک کا ڈوز دے اور ڈائگنوز کریں. اس سے آپ صرف ایک مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ وہ آپ کو اینٹی بایوٹک پہ اینٹی بایوٹک لگا رہا ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جو میں آپ سے پہلے ڈسکس کر سکتا ہوں. اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو جراثیم مضبوط ہو رہے ہیں اس کے, یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اینٹی بایوٹک نہ صحیح ڈوز میں لگتا ہے, نہ کب تک لگے, نہ یہ آپ کو بتایا جاتا ہے. تو نزدیک محلے والی کلینک میں آپ بخار کی دوائی سے فلینٹ, پیراسٹامول وغیرہ, اس سے زیادہ اینٹی بایوٹک کچھ اور چیزیں
آپ بالکل مت لگوائیں۔ تیسری چیز، جب آپ اگر کوئی وائرل انفیکشن ہوتا ہے موسٹلی وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اگر آپ پھر کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو آپ اپنی ہسٹری پراپر دیں کہ ہم نے کیا کیا اینٹی بائیوٹکس لی ہیں، ہم نے محلے میں کیا لگوائے ہیں، خود سے کیا اینٹی بائیوٹک لی ہیں، ہم نے بخار کتنا چیک کیا ہے، تاکہ اس کے حساب سے آپ کو وہ پھر دوائی تجویز کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر ڈاکٹرز کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی، کہ وہ جو بھی دوائی لکھیں وہ خیال سے لکھیں، جو ہمارے جو جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں جو ان سے جراثیم پائے جاتے ہیں، یا جو جن دوائیوں سے وہ آسانی سے مر سکتے ہیں، اس کے مطابق وہ دوائیاں استعمال کریں، نہ کہ ہم بہت ہی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس کا جو ہے استعمال کریں، تاکہ جس کی وجہ سے اینٹی بائیوٹک کا جو ہے ریزسٹنس اور بڑھ جائے۔ تو ڈاکٹرز کی بھی رسپانسبلٹی یہاں پہ آ جاتی ہے کہ وہ جوڈیشیس یوز کرے، مطلب ایک صحیح طریقے سے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کریں، پراپر ڈوز میں اور جتنے دن دینے ہیں اس کے حساب سے۔ اچھا، اور ایک اور چیز ہے یہاں پہ جس کا نام ہے کلچر۔ کلچر کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ٹائیفائڈ آپ کو ہو رہا ہے، تو بجائے کہ آپ ویڈال کروائیں، ٹائیفیڈاٹ کروائیں، تو ایک بلڈ کلچر کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی بھی باقی جراثیم جو بیکٹیریا ہے ان کے لیے۔ کلچر کے حساب سے آپ کو اینٹی بائیوٹک اگر تجویز کی جائیں تو وہ بہت مفید ہوتی ہیں۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو آپ کو اینٹی بائیوٹک جو آپ کے جسم پہ جو جسم کے اندر جو جراثیم ہیں ان کے خلاف وہ افیکٹو ہوں گی، اثر کرے گی۔ دوسرا، معاشرے کے لیے کہ وہ جراثیم کا پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں کون کون سے جراثیم ہیں اور ان پہ کون سی دوائیاں اثر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کل کو یہ اگر آپ کے ٹیسٹ ہیں، کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جو میڈیکل پرسن ہے وہ دیکھے گا اس کو، اور اس کے حساب سے وہ اس کو ایک کلو ملے گا کہ ہمارے ہاں کون سے جراثیم ہیں۔ تو یہ کلچرز جو ہے یہ ہمارے ڈاکٹرز کو جو ہے وہ پریکٹس میں لانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو یہ اس سے بہت سی جو مس یوز ہے اینٹی بائیوٹکس کی ہم بچ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے گورنمنٹ کا کیا رول ہے اس میں۔ گورنمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں۔ گورنمنٹ کو جو ٹرشری کیئر ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان میں لیبارٹریز کو اسٹرنتھن کرنا ہے۔ لیبارٹریز کے اندر جو میں نے بتایا کہ کلچرز کی لیے جو لیبز ہیں، جو اکوپمنٹ ہے، جو ضرورت ہے جن چیزوں کی، اس کو لگانا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی چیز لیبارٹری۔ نمبر 2، جو اینٹی بائیوٹکس جو بھی جراثیم ہاسپٹلز میں ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں اس کے حساب سے اینٹی بایوگرامز بنتے ہیں، جو کہ مائکرو بایولوجسٹ سمجھتا ہے جس چیز کو، جو اس کے حساب سے اینٹی بایوگرامز ہر ہاسپٹل میں جو ہے وہ بننے چاہیے۔ تیسری چیز، بیجا جو اینٹی بائیوٹک کا استعمال ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ اس میں گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ بغیر پرسکرپشن کے، نسخے کے جو لوگ اینٹی بائیوٹکس استعمال کر رہے ہیں اس کا روک تھام کیا جائے۔ اس پہ بہت آسانی سے آپ جو بھی میڈیکل سٹورز ہیں جو خود سے لگوا رہے ہیں یا جو بغیر نسخے کے اینٹی بائیوٹکس دے رہے ہیں لوگوں کو، تو اس کو ڈسکریج کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا روک تھام کیا جائے۔ اس پہ ہم روک سکتے ہیں یہاں۔ اور تیسری چیز ہے کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، جو یہ ڈاکٹرز اور انتظامیہ مل کے ایک ایسا پروٹوکول ترتیب دیا جائے کہ لیبارٹری اور کلچرز اور ان سب کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کون سے اینٹی بائیوٹک یوز کرنے ہیں، کب تک یوز کرنے ہیں، اور کن اینٹی بائیوٹک کا جو بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے روکتے ہیں۔ یہ سارے سٹیپس ہیں جو گھر سے لے کر گورنمنٹ کے حد تک یہ سارے لینا بہت ضروری ہیں، کیونکہ اینٹی بائیوٹکس آر فار یوز، دے آر ناٹ فار ابیوز۔ ٹھیک ہے، آج کل جو اتنا مس یوز ہو رہا ہے، جو ابیوز ہو رہا ہے اینٹی بائیوٹکس کا،
یہ میں پہلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ کسی حد تک جو ہے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور اتنے سارے جو جراثیم جو جس پہ دوائیاں اثر نہیں کرتی یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ سارے سٹیپس ہمیں لینے پڑیں گے, تب ہی جا کے ہمیں جراثیم کا پتہ چلے گا کہ کون سے جراثیم ہیں ہمارے ہاں اور کیوں اس پہ اینٹی بائیوٹکس ان پہ کیوں کام نہیں کر رہا, اور جو بیجا اینٹی بائیوٹک کا استعمال ہو رہا ہے اس کے روکنے میں ہمیں مدد ملے گی. بہت شکریہ. ویڈیوز کو آپ لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں تاکہ یہ جو ایک اس میں سوشل میسج ہے کہ ہم جو ایک ویشیس سرکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اس سے ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.